بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ البقرہ سبق نمبر 48 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر الا الذین ظلموا منہم آیت نمبر 150 تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آیت اور ترجمہ دیکھیے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور یقین کرو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق کو جان بوجھ کر حق کو چھپا رکھا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ تفسیر دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، اصل میں یہاں سے یہود کا عناد بیان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے اتنا عناد کیوں تھا؟ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہوا، اتنا عناد کیوں تھا؟ اب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں۔ کس کو؟ دو قول ہے اس میں، ایک یہ کہ یہ ہو ضمیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جیسے کہ صاحب جلالین نے اس کی تعیین کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی جیسے بیٹے اپنے سامنے ہوتے ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک، اسی اور والدین ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ایسے ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف، عادات کی نشانیاں، ہر چیز اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہو یعرفون کی ہو ضمیر سے مراد قرآن ہے۔ دوسرا قول کہ یہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ من آتہ فی کتابہم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی ان کی کتابوں میں۔ قال ابن سلام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہود کے بڑے عالم تھے، یہ اسلام لے کر آئے تھے، اہل ایمان میں سے تھے، صحابی تھے۔ لقد عرفتہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ تحقیق پہچانتا ہوں، حین رأیتہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، کما اعرف ابنی جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں، ومعرفتی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد، اور میری معرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اشد زیادہ ہے میرے بیٹے کی بنسبت، یعنی جتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما صفات اور صاف کی جانتا ہوں، اتنا میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں جانتا۔ رواہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جو آیت ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو کیا یہ واقعی میں صحیح ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے بڑا تفصیلی جواب دیا تھا، جی بالکل، ہمارے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک صفت بیان کی تھی اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، تو وہ ایک صفت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور اتنا ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانتے جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ابناءہم کا ذکر کیوں کیا، والدین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جیسے بندہ اپنے والدین، جیسے وہ اپنے والدین کو جانتے ہیں ایسے ہی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ابناء کا ذکر کیوں کیا؟ ابناء کا ذکر اس لیے کیا، اس میں بھی لڑکوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بچپن سے ہی اپنے سامنے ہوتے ہیں، اور لڑکوں کی ایک صفت بندے کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہے، اور یہ اس طرح ہے، دور سے ہی پہچان لیتا ہے اس کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یقین کرو کہ لوگ ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو کہ حق کو جانتے ہوئے چھپاتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یعنی وہ جو کہ ایمان نہیں لائے عناد کی وجہ سے، حق نعتہ ان کی صفت کو، یہ حق کا مصداق یا یہ کہ حق کی تعین کی، حق سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ترجمہ دیکھیے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن من الممترین لہذا شک کرنے والوں میں سے ہرگز شامل نہ ہو جانا، لہذا شک کرنے والوں میں سے ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ ھذا الذی انت علیہ، یہ وہ جس پر آپ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا پوری امت سے، یہ جس پر آپ ہیں، یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو حکم نازل ہوا ہے، جو قرآن ہے، یہ جو دین برحق ہے،
الحق، یہ خبر ہے اس کی، یہ مبتدا نکالا ہے محذوف صاحب جلالین نے کہ ھذا الذی انت علیہ، یہ وہ جس کے اوپر آپ ہے، الحق یہ برحق ہے، قائنا من ربک، جی قائنا نکال کر اس طرف اشارہ کیا کہ من ربک الحق سے حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے جو آیا ہے، فلا تکونن من الممترین الشاکین فیہ، ممترین کا معنی بتایا کہ ممترینہ شک کے معنی میں، یعنی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ای حاصل معنی من ھذا النوع، یعنی کہ اس نوع میں سے نہ ہونا، یعنی جو شک کرنے والی کی انواع ہے اس نوع میں سے نہ ہونا، فہو ابلغ من لا تمتر، یہ تمتر سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ فلا تکن من الممترین، شک ہونے والوں میں سے نہ ہونا، یہ کیوں کہا؟ لا تمتر کہہ دیتے تو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں زیادہ بلاغت ہے لا تمتر کے بجائے، نہیں کہ صیغے میں اتنی بلاغت نہیں تھی جتنی فلا تکونن من الممترین میں بلاغت ہے۔ جی آگے ترجمہ دیکھیے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر گروہ کی، ہر امت کی ایک سمت ہے، وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یأتی بکم اللہ جميعا، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر دیکھیے جی، یہاں سے تحویل قبلہ کی ایک اور تائید بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہر قوم، ہر امت کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی بھی ایک جہت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ایک تائید بتا رہے ہیں، وَلِكُلٍّ مِّنَ الْأُمَمِ، اور ہر امت کی، وجہتن قبلتن، تعینی وجہت کے ایک قبلہ ہوتا ہے، وہ مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وجہہ فی صلاتہ، یعنی اس امت کا چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے، ہر امت کا ہوتا ہے اس طرح۔ تو تائید ہے تحویل قبلہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی قبلہ بیت اللہ کی طرف تحویل کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، یہ امت محمد کے لیے حکم یہی ہے۔ ففی قراءۃ مولاھا، بیان قراءت کی ایک قراءت میں مولیھا کی جگہ مولاھا، فاستبقوا الخیرات، بس خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے رہو، بادروا الی الطاعات، یعنی نیک کاموں کی طرف دوڑ پڑو، الی الطاعات و قبولھا، اور اس کی قبولیت کی طرف، الی الطاعات کی طرف اشارہ کر دیا کہ الخیرات منصوب بنزع خافض ہے، یعنی حرف جار یہاں پر محذوف ہے اس کے لیے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، یجمعکم یوم القیامت، قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، قبلہ کوئی بھی ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُمْ، اور ان کو ان کی اعمال کا بدلہ دے گا۔ جی آگے ترجمہ دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ کر لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی بات، یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، یقیناً یہی بات برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جی اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، یعنی پہلا حکم بتا دیا، پہلا فقہی مسئلہ بتایا کہ جو تحویل حکم کا حکم ہے یہ صرف مدینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مدینے سے جہاں بھی ادھر ادھر نکلو گے یہی حکم ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اور چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، جس حالت میں بھی ہو یہی حکم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ برحق ہے، اب یہی قبلہ رہے گا قیامت تک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نسخ نہیں ہوگا، اب یہی قیامت تک قبلہ رہے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِسَفَرٍ، یعنی اگر آپ سفر میں نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اپنے چہرے کو بھی پھر لیجیے مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو فقہی مسئلہ بتایا کہ سفر میں بھی یہی حکم ہے، صرف مدینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تا اور یا کی غیرت بتائی ہے، تعملون اور یعملون، اور تقدم مثلہ بیان معذرت کہ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، وہی تعملون کی صورت میں مخاطبین
صحابہ کرام ہوں گے، مومنین ہوں گے کہ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بدلہ دے گا اس کا. اور یعملون جو وہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو یہودی جٹلاتے ہیں، آپ کی تحویل قبلہ کے حکم کو جٹلاتے ہیں، جو اس میں سستی کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی غافل نہیں ہے، ان کو بھی سزا دے گا. وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ. سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مقرر کیوں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پیچھے بھی تو گزرا ہے، پیچھے بھی تو ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر یہاں دوبارہ کیوں لے کر آ گئے، اس کا جواب دے رہے ہیں لِبَيَانِ تَسَاوِي حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، کہ تاکہ سفر کے حکم میں برابری کا بیان اس واضح ہو جائے. اس کو اس لیے مقرر لے کے آ گئے کہ سفر میں بھی یہی حکم ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سفر میں یہ حکم نہیں ہوگا کہ جس طرف بھی رخ کر لیں، نہیں، سفر میں بھی یہی حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف ہی کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی طرف رکھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، یعنی وہ جو ظلم کرتے ہیں. تفصیل دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ، جی یہ حکم دوبارہ کیوں بیان کیا؟ تو كَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ، تو اس کو مقرر تاکید کے لیے لے کر آئے. تو مقرر لائے، ایک وجہ تو صاحب جلالین نے یہی بتائی کہ تاکید کے لیے، تاکہ یہ حکم مؤکد ہو جائے، پکا ہو جائے کہ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مقرر اس لیے لائے کہ یہ آگے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ علت تحویل قبلہ ہے، تحویل قبلہ کی علت ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جو پیچھے تحویل قبلہ کا حکم شروع میں نازل ہوا تھا سیق الصفا کے بعد، اس کی یہ علت ہے اور ایک بڑا اہم جواب ہے. تو اس جواب کو دینے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پھر مقرر بیان کیا، تاکہ وہ علت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے کہ وہ جو علت ہے وہ اسی حکم کی ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کی. سمجھ آئے جی؟ اس طرح بات، اس علت کو بھی سمجھتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ لوگ حجت قائم نہ کریں آپ کے خلاف، تاکہ لوگ آپ کے خلاف حجت قائم نہ کرے. ای مجادلۃ فی التولی الی غیرہا، یعنی کہ جھگڑا کرنا اس کے قبلہ کی طرف، اس کے علاوہ دوسرے قبلے کی طرف پھرنے سے. ای لتنتفی مجادلتہم، یعنی کہ ان کے جھگڑے کی نفی ہو جائے، آپ سے جو جھگڑتے ہیں اس کی نفی ہو جائے. اس لیے یہ حکم نازل ہوا. من قول الیہود، یہود کے اس قول سے کہ یجحد دیننا، کہ ہماری دین کا انکار کرتا ہے، ویتبع قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی اتباع کرتا ہے. وقول المشرکین، مشرکین کی اس بات کی بھی نفی ہو جائے جو کہتے تھے کہ یدعی ملت ابراہیم، کی ملت ابراہیم کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں. ویخالف قبلتہ، اور اس کا جو قبلہ خانہ کعبہ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ علت تحویل قبلہ ہے. تحویل قبلہ کی ایک علت ہے اور بہت بڑا جواب بھی ہے تحویل قبلہ کا، کہ قبلہ کو کیوں پھیرا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. وہ اس لیے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہماری دین کا انکار کرتا ہے اور ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا نبی ہے. تو قبلہ تحویل قبلہ کا حکم نازل کر کے یہود کی اس بات کی نفی ہو گئی، اس کا رد ہو گیا کہ اب یہود یہ والی حجت قائم نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ ہماری دین کی تو نفی کرتا ہے. اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ واہ، یہ تو ابراہیمی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. تو ان تحویل قبلہ کا حکم نازل کر کے ان کے قول کی بھی نفی ہو گئی، تاکہ وہ لوگ بھی یہ کہہ کر حجت قائم نہ کریں کہ بھائی یہ تو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ نہیں، اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے پڑھو. تو آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی یہ علت. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں، بالعناد، عناد کی وجہ سے، فانہم یقولون، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ما تحول
ما تحول الیہا الا میلا الی دین آبائہ، اس طرف قبلہ نہیں پھیرا گیا مگر اپنے دین کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ظالم لوگ مستثنا ہے اس سے، یہ لوگ، ان لوگوں کا اب کوئی، یہ لوگ ابھی بھی حجت قائم کریں گے، جو کیا کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی ہے یہ اپنے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اب اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں اس کے آباء و اجداد رہتے ہیں، مشرکین جو ہیں جاہل وہ وہاں رہتے ہیں تو ان سے محبت ہے اس لیے اس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی بات، یہ حجت قائم کرے کچھ بھی کرے، ان کا وہ نہیں ہے کوئی۔ اور استثناء متصل، یہ استثناء متصل ہے، والمعنی معنی کیا بنے گا کہ لا یکون لأحد علیکم کما کلام، کہ اب کوئی بھی آپ سے اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا تحویل قبلہ کے بارے میں، کیونکہ قبلہ بھی آپ کا تبدیل ہو گیا، الا کلام ہؤلاء، مگر ان لوگوں کا کلام جو کہ ظالم ہے، یہ آپ سے بات وہ جھگڑیں گے کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ان میں اصل چیز کیا ہے؟ عناد ہے، یا آپ سے عناد رکھتے ہیں۔ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ تحویل قبلہ کی ایک علت بیان کیجیے۔ آپ نے اس سبق میں تحویل قبلہ کی 2 علتیں پڑھی ہیں، 2 وجوہات پڑھی ہیں کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا، وہ ان میں سے کوئی ایک جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو کمنٹس میں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔